پانچواں پارہ ہے سورہ نساء اور پانچویں پارے کا 7 رکوع پانچویں پارے کے ختم ہو چکے ہیں، 8واں رکوع جاری ہے، اور سورہ نساء کے 10 رکوع ختم ہو چکے ہیں، 11واں رکوع جاری ہے، اور آیت نمبر ہے 78 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ پکڑے گی، پا لے گی۔ ادرک یدرکو پانے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے پا لینے کو کہتے ہیں، کہ یہ چیز اس کو حاصل کر لینے کو کہتے ہیں۔ تو موت تمہیں حاصل کر لے گی، پکڑ لے گی، آ جائے گی تم پر موت۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اگرچہ تم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں ہو، مضبوط ترین قلعوں میں ہو، پھر بھی تمہیں موت پکڑ لے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان لوگوں کو کچھ بلائی، یقولوا، تو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، سو کیا حال ہے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون، ہرگز نہیں لگتے، یفقہون، کہ یہ سمجھیں گے، حدیثاً، کوئی بات، یعنی لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بات سمجھیں گے، سمجھنے والے لوگ لگتے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ پہلے تو جب مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر تھے اور کافروں کی اذیتیں سہ رہے تھے، تو وہاں پر نماز روزہ یعنی جو احکامات تھے ان کا حکم تھا کہ بھئی آپ اس کی تعمیل کریں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے، اور جہاد کا، مقابلے کا اس کا حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی۔ جب مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں پر جب انصار کی طرف سے مدد حاصل ہوئی، پہلے کے بنسبت قوت آ گئی، کثرت بھی ہوگی پہلے کے بنسبت، تو اس وقت پھر جہاد کا حکم آیا۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو باقی جہاد کے علاوہ باقی اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کا تعلق اصلاح نفس سے ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، جتنے بھی عبادات ہیں۔ اور پھر جمیع عبادات کا حکم اللہ نے جو دیا، اور مقصد جو ان کا بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی دار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور جہاد کا حکم یہ اصلاح ملک کے لیے ہے، اصلاح ملک کے لیے ہے، کہ ملک کی اصلاح کی خاطر، ملک کی بقا کی خاطر یہ جہاد کی جاتی ہے، تاکہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کوئی میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے، تاکہ مسلمان امن و امان میں رہ کر اپنی عبادات پوری کر سکیں، امن و امان میں رہ کر اصلاح نفس کے جو سبب بننے والی عبادات ہیں وہ ساری کر سکیں۔
تو جب مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت منافقین کا بھی یہ حال تھا، مسلمانوں کا بھی یہ حال تھا کہ ہمیں جہاد کا حکم آئے تاکہ دو دو ہاتھ کر لیں. کیا روز روز تنگ کر رہے ہیں، روز روز تنگ، طرح طرح کی وجہ سے اذیتیں. چونکہ اس وقت کافر شدت میں تھے، اختیار میں تھے، اور مطلب ان کے پاس مال بھی تھا، ہر لحاظ سے ان کے پاس سہولت موجود تھی. اس وقت مسلمانوں کی بھی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ روز روز کے اس جھنجھٹ سے، روز روز کی ان تکالیف سے بہتر ہے کہ اجازت مل جائے تو ہم ان سے مقابلہ کر لیں، تاکہ یا آر یا پار، یا تم یا ہم، یہ والا معاملہ ہو جائے. لیکن جب مدینہ منورہ میں چلے گئے، وہاں پر انصار کی مدد بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات بھی ہو گئی، اور وسعت بھی پیدا ہو گئی، اور دنیاوی لحاظ سے بھی وسعتیں پیدا ہو گئی. تو جو ان میں سے منافقین تھے نا، ان کا یہ حال تھا. روایت میں لکھا کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کا حال تھا، یہ ذرا بعید بات معلوم ہوتی ہے، اچھی بات معلوم نہیں ہوتی ہے. صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ حال کافروں کا تھا، منافقوں کا تھا. جو منافق لوگ تھے نا، منافق، ان کا یہ حال تھا کہ اب یہاں پر اذیتیں سہ سہ کر، چونکہ ظاہر بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ کیا کہتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے. تو وہاں پر جا کر پھر جب تھوڑی سی فراوانی ہوئی، اس وقت جب ان کو جہاد کا حکم دیا، اس وقت تو کہنے لگے اوہو، اب تو ہمیں تھوڑی دیر، جہاد کو موت کا سبب سمجھتے تھے، تو اب تو ہمیں تھوڑی دیر زندہ رہنے دے دیا جائے، ابھی تو آسانیاں آئی ہیں، کچھ تھوڑی دیر، یہ کہ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ دیر اور مہلت دے دیتے، کچھ دیر اور وقت گزر جاتا، ہم اس دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا آخرت کے مقابلے میں ہر لحاظ سے تھوڑی ہے، آسائشوں کے لحاظ سے بھی تھوڑی. دنیا آدمی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میری صحت بنے، آخرت کی صحت کے لحاظ سے دنیا کی صحت، اس کے جتنے بھی ذرائع تھوڑے، کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آدمی دنیا اس لیے حاصل کرتا ہے کہ مجھے عزت ملے، آخرت کی عزت دنیا کی عزت کے مقابلے میں زیرو ہے. آدمی دنیا اس لیے حاصل کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آسانی ہو، آخرت کی آسانیاں دنیا کی آسانیوں سے بہت زیادہ اچھی ہیں، اور آخرت کی مشکلات دنیا کی مشکلات سے بہت زیادہ سخت ہیں. آدمی دنیا اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں مکان بنا لوں گا، اچھا مکان بنا لوں گا، گرمی سردی سے بچوں گا. دنیا اس لیے حاصل کرتا ہے کہ گرمی سردی سے بچنے کے اسباب، آخرت کی گرمی یا آخرت کی جو سردی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ نے فرمایا متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، اس کا سب کچھ تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، تقوی اختیار کرو گے تو آخرت تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت دنیا کے، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ بھی ہوگا، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. خیر، آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ اسی کا اگلا حصہ کہ تم جہاد کو موت کا سبب سمجھتے ہو، جہاد کو موت کا سبب سمجھتے ہو کہ جہاد موت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاد میں نہ بھی جاؤ، گھر میں بیٹھے ہو تب بھی موت تمہیں آ جائے گی اپنے وقت پر. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں. جب موت کا وقت آ جائے تو اس وقت ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں. لیکن اس موت کی تیاری کرنا یہ انسان کے ذمہ داری ہے، اس موت کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے تیار رہنا، چونکہ پتہ بھی کچھ نہیں کب آئے گی. تو اگر جہاد کے ذریعے تم شہید ہو گئے اور تمہیں شہادت کا رتبہ مل گیا تو موت تو تمہیں ویسے بھی آنی تھی، شہادت کی موت مل گئی، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جو اللہ کے راستے میں، آیت میرے زبان پہ نہیں چڑھی، جو اللہ کے راستے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. کہ اصل شہید ہو کر جو زندہ ہے وہ اصل آدمی زندہ ہوتا ہے، شہید ہو کر، اللہ کے راستے میں شہید ہو کر.
اصل زندگی تب مل جاتی ہے، گویا دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، لہو لعب انما الحیات الدنیا لہو و لعب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل کود، کھیل تماشا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکہ ہے، دنیاوی زندگی صرف دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ نے دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان فرمایا ہے، آخرت کی زندگی اس کے بارے میں بہت بہتر ہے۔ اور پھر کہا موت، تم سمجھتے ہو کہ جہاد کی وجہ سے موت آئے گی، ہم مر جائیں گے، تو کہا موت تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں گے یا بڑا برج بنا لیں گے اس کے اندر مجھے موت نہیں آئے گی، نہیں، تم جہاں کہیں بھی جتنے بھی مضبوط مکان کے اندر، جتنے مضبوط آشیانے کے اندر تم ہوگے، جب موت کا وقت مقرر آئے گا وہ تمہیں اسی وقت آ کے اچک لے گی، تمہیں موت آ جائے گی۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اس موت سے تم بھاگتے ہو، اس موت سے بجائے اس کے کہ تم بھاگتے ہو، بجائے اس کے تم اس موت کے لیے تیاری کر رہو، کیونکہ بھاگ تو تم سکتے نہیں، تو پھر حل یہی ہے کہ اس کے لیے کیا کر لو، تیاری کر لو۔ ظاہر ہے کہ آدمی پہلے یہ اپنے لیے سوچتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، اس کے لیے تدبیر اختیار کرتا ہے، لیکن جب مشکل آنا ناگزیر ہو کہ مشکل آنی ہے، تو پھر اس مشکل سے نمٹنے کے لیے، اس مشکل کے مطابق پھر یعنی اللہ کی مدد مانگنے کے لیے، یا جس لحاظ سے بھی آپ سمجھ لیں، اس کا مقابلہ سمجھ لیں جو بھی، تو اس کو فیس کرنے کے لیے پھر آدمی تیاری کر لے، اپنی تدبیر بنا لے، اپنا طریقہ کار بنا لے کہ اس کو میں نے کیسے فیس کرنا ہے۔ تو موت سے تو خلاصی ہے نہیں ہے، بات تو کہیں سکتے نہیں، تو اس لیے آسان حل کیا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اور تیاری کو مشکل بھی نہیں ہے، تیاری کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تیاری آسان ہے بھی تیاری آسان ہے۔ تو کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ بھائی جہاد سے نہ ڈرو، جہاد کے اندر موت نہیں ہے، موت اللہ کے حکم کے اندر ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا تو تمہیں موت آ جائے گی۔ دوسری بات، یہ منافقین اور یہودی جو ہیں، یہ نبی علیہ خصوصاً منافقین، یہ نبی علیہ السلام کے جو اب یہ سمجھے کہ ان کے معجزات کے اور ان کی طرف سے خیر و برکت کے اس کے قائل نہیں تھے، اس کے حسن تدبیر کے قائل نہیں تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا جس جنگ میں یہ شریک ہوتے اس میں اگر فائدہ پہنچتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی حسن تدبیر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ویسے اتفاقی ہو گیا اللہ کی طرف سے، یہ اتفاقی ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کہیں نقصان ہو جاتا، ظاہر ہے کہ مقابلے میں گرتے ہیں شہسوار، میدان جنگ میں مقابلے کے جب نکلتے ہیں تو پھر اونچ نیچ لگی رہتی ہے، کبھی نقصان کبھی فائدہ، تو اب جب ان کو کہیں نقصان ہوتا تو وہ مورد الزام نبی علیہ السلام کو ٹھہراتے ہیں کہ دیکھا نا، مروا دیا نا، مجھے ہمیں مروا دیا ہے، ترغیبیں دیتا رہتا تھا، کہتا تھا جہاد میں جاؤ، یہ ہے وہ ہے یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے تھے انہیں کے ساتھ مت جاؤ، مروا دیا نا، یعنی اس کا مورد الزام پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے۔ اور جب کوئی اچھائی ہو جاتی، ان کو مال غنیمت ملتا، فراوانی ہوتی، اس وقت کہتے ہیں یہ تو اتفاقی ہو گیا اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اچھائی لانے میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں، اسی طرح برائی لانے میں بھی کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی کی حسن تدبیر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو ایک کمال دیا ہے، تو اس سے انکار کرنا بھی بے وقوفی ہے، ان سے انکار کرنا بھی بے وقوفی ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ نے کہہ دیا کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، لگتا نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آئے گی، لگتا نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دو طریقے سے، یہ دو باتیں، دو کام، ایک تو جو یہ جہاد کو موت کا ذریعہ سمجھتے تھے تو اللہ نے سمجھا دیا کہ جہاد موت کا ذریعہ، موت تو اللہ کے حکم سے آئے گی، اس لیے تم جہاد سے نہ ڈرو۔ تو اللہ کہہ رہے لا یکادون یفقہون حدیثا، لگتا نہیں ہے کہ ان کو بات ان کے پلے پڑے گی کہ جہاد سے ڈریں گے نہیں، پھر موت سے ڈریں گے نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کریں گے۔ اور دوسری یہ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی آسانی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں اتفاقیہ کہہ دیتے ہیں، اور کوئی اگر مشکل آ جائے تو اس کا مورد اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے یہ سمجھا کہ کہہ دیا کہ کل من عند اللہ،
یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھائی برائی کا مالک یہ ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے. ساری دنیا ساری انسانیت مل کر ایک انسان کو فائدہ پہنچانے چاہے, اللہ کا ارادہ نہ ہو, اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پھر آدمی کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا, یہ پکی ٹھکی بات ہے. اور ساری دنیا مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچانے چاہے لیکن اللہ کا امر ارادہ نہ ہو تو پھر ساری دنیا مل کر ایک انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات مبارک دیکھ کہ جب نبوت کا اعلان کیا تو چند ایک ساتھی ساتھ ہے, چند ایک مسلمان ہوئے, چند گنے چنے آدمی مسلمان ہوئے, وہ بھی کمزور, وہ بھی کمزور. مقابلے میں پوری دنیا ہے, پوری دنیا کے لوگ ہیں, حکومتیں ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اس سے پہلے بھی جتنے بھی اکرام تشریف لائے تو یہ سب انبیاء کرام کے مقابلے میں پوری حکومت ہوتی تھی, سب ہوتا تھا. لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کو دی, مدد اللہ کی انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات کے ساتھ ہی آئی. تو آدمی یہ کہے کہ یہ میں اچھا کروں گا یا برا کروں گا, تو اچھا کروں گا تو یہ میرا ذاتی کمال ہے, کو برا ہو گیا تو یہ اللہ نے کیا, نہیں, جو اچھا کیا ہے نا اچھا اللہ نے. اور پھر بار بار اللہ نے مختلف انداز میں سمجھا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں پھینکی, بعض رات میں ریت کی وہ مٹھی بھر کے پھینکی کہ اور کافروں کی آنکھیں میں چلے گی. اللہ کہتے ہیں یہ جو آپ پھینک رہے تھے نا یہ آپ نہیں پھینک رہے تھے, یہ اللہ کہتے ہیں میں پھینک رہا ہوں. کہ اللہ کے امر ارادے کے بغیر کوئی آدمی کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. تو میں کر رہا تھا کہ نبیوں کے مقابلے میں ساری دنیا ہوتی تھی. اب فرعون کا واقعہ دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر جب نجومیوں نے دی تو فرعون نے کتنے ہزار بچے قتل کروائے بنی اسرائیل کے. لیکن اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی قدرت کہ اسی کے گھر میں پالا اس کو, موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے ہاتھوں اور اسی کے گھر میں پالا. بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو بوسہ دیتی تھی تو وہ تو دے لیتی تھی, لیکن جب فرعون بوسہ دینے کے لیے آگے آتا تھا, اور کئی دفعہ ایسے ہوا بھی جب فرعون بوسہ دینے کے لیے منہ آگے کرتا تو اس کی داڑھی پکڑ کے ایسا زوردار اس کو تھپڑ لگاتے کہ اس کا منہ گھوم جاتا. وہ پریشان ہو جاتا کہ یہ واقعی یہ بندہ ہے, یہ بندہ ہے جس کے ہاتھ سے میری حکومت جانی ہے. پریشان. تو اللہ نے جو ہے وہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کی امی اس لیے کہا کہ انبیاء کی جو زوجہ ہیں وہ ہماری امت کی مائیں ہوتی ہیں انبیاء کی. اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ اللہ رب العزت جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے, یہ روایت میں آتا ہے. تو وہ فرماتی کہ نہیں ایسا نہیں ہے, چھوٹا بچہ اس کو کیا سمجھے, تو آزما لیتے. ایک دفعہ جب انہوں نے تھپڑ لگایا نا اس کو سیٹ رکھ کے اس کا منہ گھوم گیا, عقل سے کہا, اس نے کہا نہیں یہ بندہ ہے, یہ اسے بہت ڈر لگتا ہے مجھے, اسے بہت زور کا, اتنے چھوٹے بچے کا اتنا زور کا تھپڑ نہیں ہو سکتا. اب نبی ہے 40 آدمی کی طاقت اس میں ہوتی ہے. تو پھر ایک طرف انگارے رکھ لیے, ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ لیے, اچھی چیزیں رکھ لی. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تھے تو سمجھدار تو وہ ہیرے جواہرات کی طرف جا رہے تھے, تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا. کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ اس کے سب سے بڑے دشمن کے گھر سے پہنچا رہے ہیں. کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, کل من عند اللہ, سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا بندہ مجھے نقصان پہنچا دے گا. وہ بندے کے اختیار میں کیا ہے نقصان پہنچانا کسی کو, کسی بندے کے. ہاں اتنی بات ضرور ہے, حسن تدبیر اختیار کرنا یہ ضروری ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ کے نا پھر توکل کرو کہ یہ کہیں نہیں جائے گا. اونٹ کو تم کھلا چھوڑ دو اور کہو جی یہ کہیں نہیں جائے گا, اللہ پر توکل کرتا ہوں. اللہ پر توکل نہیں, تم اللہ کا امتحان لے رہے ہو, اور امتحان اللہ آپ سے لے گا. تمہارا کام نہیں ہوتا کہ تم اللہ سے امتحان لو. ہمیشہ بڑا چھوٹے سے امتحان لیتا ہے, چھوٹا بڑے سے امتحان نہیں لیتا ہے.
تو حسن تدبیر اختیار کرنا مشکلات سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، اپنے کے کام بنانے کے لیے حسن تدبیر اختیار کرنا جائز طریقے سے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. یہ ضروری بھی ہے، یہ ضروری بھی ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر توکل نہیں تھا، ان سے زیادہ کسی کو توکل ہو سکتا ہے. لیکن کیا خیال ہے، جنگ کے موقع پر انہیں زرہ پہنی کہ نہیں پہنی؟ کوئی آدمی یہ کہے جی ان کو اللہ پر توکل نہیں تھا، کہہ سکتا ہے؟ نہیں. حسن تدبیر اختیار کرنا یہ عین توکل ہے. علماء لکھتے ہیں حسن تدبیر اختیار کرنا یہ عین توکل ہے. لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ نقصان مجھے فلانے کی طرف سے ہے یا فلانے کی طرف سے، فلانے کی طرف سے، نہیں، حقیقت میں اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ اجمالی تفصیل ہے. کل کے سبق میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئے گی. اللہ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اکثر پڑھنے میں یا لکھی ہوئی ہے تو یا کے نیچے زیر کسی آواز نکلتی ہے، تو یہ پڑھنے میں ذرا دھیان ہو کہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان لوگوں کو کوئی بھلائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی پہنچتی ہے آپ کو ان کو کوئی یعنی برائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں سب اللہ کی طرف سے ہے. اچھا ایک بات یاد رکھنا، یہ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ہم یہ پڑھ لیں کل کل من عند اللہ، تو پھر اس کا معنی پتہ کیا ہوگا؟ قل کل من عند اللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کہیں قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر یہ ہو کل کلم، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کھاؤ سب اللہ کی طرف سے ہے. کتنا معنی بدل جاتا ہے. اس لیے الفاظ سیکھنا ضروری. فما لہؤلاء القوم، سو کیا ہوگا کیا حال ہے ان کا، یعنی ان کا کیا بنے گا اس قوم کا. لا یکادون، نہیں لگتا، ہرگز نہیں لگتا، کہ یفقہون، کہ سمجھیں گے، حدیثاً کوئی بات. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.